بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی فوج کے اندر ایک وقت تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ناپسندیدگی تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا۔ پھر عمران خان صاحب کی ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ایک ایلیمنٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جس میں نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پسندیدگی تھوڑی سی بڑھنی شروع ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ عمران خان صاحب کی حرکتیں، کم تھا وہ ایلیمنٹ، کم تھا۔ اب عمران خان صاحب کو مبارک ہو، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سر وہ اتنے ادارے ان کے ساتھ ٹھیک تھے، فٹ تھے، مفادات مشترکہ، خیالات ایک جیسے، اور پھر سیم پیج، اور پھر جناب کے اگر عمران خان صاحب کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو اداروں نے جتنا ان کو سپورٹ کیا تھا، کسی نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو یاد نہیں کرنا تھا، ان پولیٹیکل پارٹیوں کو کسی نے خواب میں بھی یاد نہیں کرنا تھا۔ لیکن پھر عمران خان صاحب کی نااہلیاں، ان کی ناکامیاں، ان کے وہ جو شوق ہیں وہ آڑے آئے اور عمران خان صاحب کا ہی راستہ روک لیا انہوں نے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ عمران خان صاحب پہلے حکومت سے فارغ ہوئے تو باجوہ صاحب زیر تاب آئے، اور کہا گیا وہ جو ایلیمنٹ جو فوج کے اندر عمران خان صاحب کو پسند کرتا تھا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا باجوہ صاحب نے چور سر کے اوپر لا کے بٹھا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بلا 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 بلا۔ تو یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح فوج کے اندر ایک بہت بڑی سپورٹ عمران خان صاحب کو حاصل ہے۔ سر اب عمران خان صاحب کی گزشتہ کوئی 2-3 ہفتوں کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس نے وہ جو پسندیدگی کا ایلیمنٹ تھا، جو سپورٹ تھی، وہ بھی نیچے دھڑم کر کے آ گری ہے۔ ایک بھائی لوگوں میں سے ایک بھائی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کیا کریں؟ اب وہ کہا نا خان صاحب ہوں تانوں سکون ہے، خان صاحب ہم تو چھیڑتے ہیں، اب جو کوئی ہمیں فوجی بھرا مل جاتا ہے کہیں پہ، یا وہی لوگ جو ہمیں فون کر کے پچھلے دور میں جب ہم پاکستان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پاکستان کی فوج جنرل فیض صاحب کے، اب تو اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہیں نا، وہ بھی خیر بڑا ایشو چل پڑا ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے انٹرویو دیا ہے، اس پر میں آپ کو آگے بات بتاؤں گا کہ وہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں اس انٹرویو سے۔ وہ پیچھے کہانی کیا ہے، 2 پاکستان کے صحافی، ایک بہت بڑے صحافی اور ایک شاید میتھلا صاحب ہیں، صحافی ہوتا ہے لیکن مقبولیت زیادہ منصور علی خان صاحب کو حاصل ہے، اللہ پاک کی دین ہے، ان کو دی ہوئی ہے۔ تو وہ ان کی آپس میں وہ تھوڑی سی سوشل میڈیا کے اوپر خے بخے چل رہی ہے، کیونکہ منصور علی خان صاحب کو باجوہ صاحب نے کہا کہ انٹرویو نہیں دیا میں نے، کوئی اس طرح کی بات ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ صاحب اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہیں کہ جی نون لیگ سے ہماری لڑائی جب ہوئی تھی تو پھر ہم نے اپنی مرضی کے صحافی پیدا کیے۔ تو یہ وہ جب مرضی کے صحافی پیدا کیے تھے، اور جو اس وقت نون لیگ سے لڑائی کا مطلب ہے کہ سیاست میں ملوث ہونا، اور یہ کہ اپنی مرضی کی حکومت بنانا اور گرانا، یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی، تو ہم کہتے تھے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو جب غلط کہتے تھے ہم جن کو، تو جنرل فیض صاحب جناب وہ اور باقی سارے وہ دوالے ہو جایا کرتے تھے اور پیشیاں ہوتی تھی۔ تو جو پیشیاں کرنے والے لوگ تھے ہمارے، اب ہم ان کو جب کہیں پہ ٹاکرا ہو جائے، اور پھر جب وہ ہمیں سناتے تھے کہ نہیں دیکھیں کہ یہ ہے وہ ہے، آپ یہ کریں، آپ پاکستان، آپ کیسے پاکستان میں رہ کے یہ والی بات کر سکتے ہیں، یہ ورڈنگ تھی اس فقیر کے ساتھ۔ بہرحال یعنی کہ صاف تھا کہ بھئی مطلب کوئی یہ گنجائش ہی نہیں ہے، یا تو پاکستان چھوڑ جائیں، اگر نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے، اور باہر بھی تو نبڑ لیں گے، لیکن آدھرا جے کو نہیں نبڑیا جا رہا ہے ویسے اپنی جگہ تے گل۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ان کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں کہ ہن آرام ہے، ہن مزہ آ رہا ہے جی، یہی ہے نا آپ جن کے کہتے تھے۔ تو پھر اب ان کا ایٹیچیوڈ تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ پہلے تو وہ بولتے نہیں تھے، نہیں دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پہلے خبریں آتی تھی کہ فلاں صاحب کی، بہت بڑے افسر کی بیگم نے یہاں پر وہاں پر بیٹھے ہوئے افسروں کی بیگمات میں کہہ دیا ساڑھے تو چور لے آگے بھاگتے نے باجوہ صاحب نے، بڑا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اور میں ظاہر ہے کہ ہم ابھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان افسروں کے نام لے کے آپ کو بتائیں جو حاضر سروس ہیں، کہ ان کی بیگمات جو ہیں وہ اپنی سوشل گیدرنگز میں عمران خان صاحب کے کس طرح ذکر کرتی ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو وہ کس پیرائے میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو لیکن وہ کم ہونا شروع ہو گیا، مطلب وہ عمران خان صاحب کی حقیقت کھل کے جب سامنے آنی شروع ہوئی ہے
تو اب وہ بھی یو ٹرن لے چکے ہیں. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر تو جو افسر آ گئے ہیں بڑے بڑے, جو کمانڈ ہے ہماری, وہ تو کتاب سے باہر ہی نہیں نکلتی. خان صاحب کو سدھا کرنا 2 منٹ کا کام ہے, 2 منٹ لگتے ہیں اگر ہمیں اجازت ہو. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ تصور کریں کہ آج بھی ندیم انجم صاحب کی جگہ کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض ہوتے اور عمران خان صاحب کیا یہ کچھ کر رہے ہوتے؟ میں کہ نہیں. کہتا انہیں نہیں کرنا سی. کیوں؟ کیونکہ وہ دید لحاظ کرتے ہی نہیں تھے. یہ ہماری جو کمانڈ ہے یہ جو نہیں ہے. اچھا ویسے ہر کمانڈ کے بارے میں جو فوجی افسر ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ قانون کے پسند ہیں, دستور کے مطابق چلتے ہیں. حالیہ مثال مجھے انہوں نے دی. اچھا ویسے لیکن اس جو ہے نا حافظ صاحب, ان کی جو فائل جب گئی تھی نا, جب باجوہ صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی تھی, تو جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ہر فائل کے اوپر لکھا ہوتا ہے, جو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں نا, نوٹ ہوتے ہیں وہ فائل کے اوپر کہ یہ کام اوکے ٹھیک ہے کر دیں, یہ کام نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا, ایک ریزننگ ہوتی ہے کہ فلاں فلاں قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا. تو وہ اکثر ان کی فائل کے اوپر ہرے رنگ کے ساتھ ہوتا ہے, اٹس انکانسٹیٹیوشنل, اٹس انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ, یہ وہ اس طرح کی چیز ہے. تو اپنے جو ہے نا نواز شریف صاحب, ان کو 2 باتیں پسند آئی تھی. ایک تو یہ کہ تجربے کر کر کے تھک گئے ہیں جی, تو مرضیاں کر کر کے تھک گئے ہیں. اس دفعہ ذرا یہ بار بار میں نے آپ کو ان دنوں بات بتائی تھی جب جنرل ہے نا اپنے حافظ صاحب, عاصم منیر صاحب, ان کا نام بعد میں آیا ہے. تو جب خبریں ہمارے تک آنی شروع ہوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ اس دفعہ میرٹ کے اوپر جانا ہے ہم نے. تو وہ پھر میرٹ میں جب ہم نے دیکھا تو حافظ صاحب تھے موسٹ سینئر. تو دوسری بات جو ان کو پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ یار اس میں یہ بھی کوالٹی ہے کہ یہ آئین کے باہر نہیں جاتا ہے جی. تو بہرحال باقی جو فوجی افسران ہیں وہ تو اپنی ہر جو ہے وہ جو کمانڈ ہوتی ہے, جو کمانڈر ہوتا ہے, جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے, وہ تو کہتے ہیں وہ بس ایس تو آگے کوئی نہیں. یہ ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے, یہ ان کی ٹریننگ بھی ہے. لیکن یہ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کا جو سی ایم ہے وہ جو اس نے لٹ مچائی ہوئی ہے, جب رپورٹ اوپر جاتی ہے کہ جی کہ وہ یہ کر رہا ہے, سرکاری وسائل کو یوں استعمال کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ایک اور صاحب نے مجھے بتا رہے تھے کہ جی کہ یہ جو آزاد کشمیر کے ہیں تنویر الیاس صاحب, جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے, یہ انہوں نے یہ ان ڈالی ہوئی ہے اور یہ جناب اس طرح کر کے ریاستی وسائل جو ہیں وہ جھونک رہے ہیں سیاست کے اندر, اور پرسنل جو ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. تو جب اوپر رپورٹ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا جو تنویر الیاس ہے یہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے, اس کے کام میں مداخلت نہیں کرنی, اور وہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کا سی ایم ہے. وہ کہتے ہیں سر وہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ سر 10 منٹ بعد صرف ان کو کہیں نا کہ جی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, صرف ان کو اتنا کہیں کہ آپ یہ گاڑیاں لے کے, پولیس لے کے آپ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, آپ مطلب کیا تماشا لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں اگلے 10ویں منٹ ان کی گاڑی کا رخ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی طرف ہوگا, نظر نہیں آئیں گے آپ کو. لیکن چونکہ ہماری کمانڈ کہتی ہے کہ جی ان کا رائٹ ہے, وہ ان کی فری موومنٹ ہے, وہ جو ہم نے بک کے باہر نہیں جانا. تو اس طرح کا ماحول ہے, اور اس طرح کے ماحول میں جو چیزیں عمران خان صاحب کو جو کھلی چھوٹ ملی تھی, اس میں عمران خان صاحب کا جو پاپولرٹی گراف ہے وہ پاکستان کی فوج اور ریاستی اداروں کے اندر نیچے آ گیا. اب تو نیچے سے ہے کہ کی کری جا رہا ہے. تو خان صاحب کو یہ نیگیٹو پوائنٹس جا رہے ہیں. اب اس موقع سے جو آئی بی ہے نا سر, آئی بی بڑا کم کر دی سر, آئی بی کی بھی پلس رپورٹ ہوتی ہیں. اس موقع کے اوپر پرائم منسٹر آفس کو, جو میرا گمان ہے, یہ میری اطلاع نہیں ہے, یہ میرا گمان ہے کہ ان کو رپورٹ گئی ہوگی کہ پائن ادھر تے وہ اگلے کہہ رہے ہیں کہ کی ہو رہا ہے, تو ہم تو آئین اور قانون کے باہر نہیں جا سکتے, فیصلہ تو کرنا ہے گورنمنٹ نے جناب. پھر وزیر اعظم صاحب نے شاید اس طرح کی کچھ ہو صورتحال, اس کے بعد انہوں نے اپنے اتحادیوں کا اجلاس بلایا اور اتحادیوں نے بیٹھ کے پوری مشاورت کی, اور وہاں پھر جو باتیں ہوئی انہوں نے کہا جی ادھر تو ٹھیک ہو گیا کام. لیکن یہ جو ہمارے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا ہے, عدالتیں عمران خان سے زیادہ تو اپوزیشن ہماری عدالتوں میں ہو رہی ہے, ایسا کی کرنا. انہوں نے کہا نا نبڑ لینے ہیں. کیوں نبڑنا؟ انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ. سر پارلیمنٹ کا اجلاس جو کل ہو رہا ہے جوائنٹ سیشن, میرا یہ اطلاع بھی ہے اور مجھے لگ بھی رہا ہے, اطلاع زیادہ ہے, اگر کوئی بم نہ گر گیا, اگر کوئی میرا مطلب ہوتا ہے نا کہ آفٹر تھاٹ نہ آ گئی,
تو سر وہاں پر اس دفعہ پارلیمان کے اندر پارلیمان کی بالادستی کی بات ہوگی، اور ٹارگٹ جو ہے وہ پارلیمان کے اوپر جو حملہ آور ہیں وہ ٹارگٹ ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ٹارگٹ ہونے ہیں۔ یہ خبر ہوگی۔ دوسری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا درمیان میں، جس کا ذکر ہو گیا، ہم نے کل اس پہ بات بھی کی تھی کہ شاہد میتلا صاحب ایک صحافی ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے اور وہ انٹرویو چھپ گیا ہے اس وقت، وہ کل رات سے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، پاکستان کے نیشنل میڈیا کی وہ زینت بنا ہوا ہے، ٹاپ سٹوری کے اوپر چل رہا ہے، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو دنیا کا جھوٹا ترین شخص قرار دیا ہے، شیخ رشید کو جھوٹا آدمی قرار دیا ہے، کچھ صحافیوں کو انہوں نے قرار دیا ہے۔ کل ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا تھا، اور اس میں ایک اوریا مقبول جان صاحب رہ گئے تھے، انہوں نے کہا گھٹیا آدمی کدی میرے واسطے خواب ویکھدا ہے، کدی مینوں گستاخ قرار دیندا ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی۔ منصور علی خان صاحب پاکستان کے ایک بڑے معروف صحافی ہیں، شاید وہ پہلے صحافی ہیں جن کا باجوہ صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا تھا، باجوہ صاحب نے خود کیا تھا۔ کچھ چیزیں جو ہیں میرے پاس امانتاً ہیں، میں وہ نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتا۔ تو منصور علی خان صاحب اور باجوہ صاحب کے حوالے سے، تو منصور علی خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ دوسری دفعہ باجوہ صاحب نے رابطہ کیا۔ ایک دفعہ جاوید چوہدری صاحب کا ایک کوئی جملہ تھا کہ یہ میں ان کو پاکستان کے لیے ہم خطرناک سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں نے بات نہیں کہی، یہ انہوں نے کہا کہ میں نے جاوید چوہدری صاحب کو بھی فون کر کے کہا ہے اور منصور علی خان صاحب کو بھی انہوں نے کہا۔ دوسرا رابطہ اس شاہد میتلا صاحب کے انٹرویو کے بعد ہوا۔ باجوہ صاحب کا کلیم ہے میں نے انٹرویو نہیں دیا۔ اچھا، اب جو ہیں منصور علی خان صاحب، انہوں نے بڑی مناسب بات کی کہ جی کہ شاہد میتلا صاحب اپنی بات کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں، لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں نے انٹرویو نہیں دیا۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہد میتلا صاحب بھی غلط نہیں کہہ رہے، اور جو ایک حد تک اور جو منصور علی خان صاحب سے باجوہ صاحب نے کہا ہے وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے۔ ہوا یہ کہ ملاقات ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، گپ شپ تھی، باضابطہ انٹرویو نہیں تھا۔ جو وہ انہوں نے پارٹ 1 ابھی چلایا ہے، اس میں شاید نیا دور میں وہ چھپا ہے، تو کوئی ترمیم وغیرہ اگر نیا دور کر دے، میری اطلاع کے مطابق وہ کچھ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کیونکہ انٹرویو جو صحافی ہے نا جی، وہ یہ ہوتا ہے، میں آپ کو ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات بتاؤں کہ کچھ گفتگو ہوتی ہے جو آپ کے اپنی جو ہوتی ہے نا وہ کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے، آپ کے نالج کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بندہ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں پبلک کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں آن دی ریکارڈ نہیں کر رہا۔ اگر آپ اس انفارمیشن کو یوز کرنا چاہیں تو اپنے طور پر کر سکتے ہیں۔ تو میری آف دی ریکارڈ مطلب میرے کھاتے نہیں پانی تسی، میں نہیں کر رہا یہ والی بات۔ تو آپ کو مطلب باجوہ صاحب کے اوپر کمپلشن ہے کہ وہ 2 سال پہلے تک 2 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی انٹرویو کتاب وغیرہ نہیں لکھ سکتے، اس طرح نہ کوئی نوکری کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ سامنے آ کے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ میں نے یہ انٹرویو دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ اچھا، وہ ان کی شاہد میتلا صاحب سے ملاقات ہوئی اور شاہد میتلا صاحب نے ان سے ساری باتیں پوچھی۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی پرسنالٹی آپ کے ساتھ ہوگی، آپ بات کریں گے تو پھر وہ باتیں ہوں گی، بندے کے مینٹل نوٹس لے لیتا ہے۔ مجھے آئی ڈاؤٹ کہ ان کے پاس جو ہیں وہ نوٹس ہوں گے، کیونکہ میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں کہ یہ سپریم کورٹ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی سٹوری کا معاملہ زیر بحث ہو، یہ ان دنوں کی بات ہے، یہ ان دنوں کیس ہوا تھا جب چیزیں جو تھی وہ یہ زیادہ ڈیجیٹل نہیں تھی، اس طرح کے گیجٹس نہیں تھے کہ ریکارڈنگ کے لیے مطلب یا ویڈیو کے لیے اس طرح کے نہیں تھے گیجٹس۔ تو رپورٹر کے جو نوٹس ہوتے تھے وہ ان کو بطور ایویڈنس دیا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ عدالتی نظیر موجود ہے تو وہ نوٹس جو ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق وہ شاید میتلا صاحب نے وہاں پر اس ملاقات میں نوٹس بھی نہیں لیے تھے۔ تو اب یہ بڑا باجوہ صاحب کے پاس یا جنرل فیض صاحب، چونکہ وہ سارا ملبہ جنرل فیض صاحب کے اوپر گرا پڑا ہے، تو جنرل فیض صاحب اگر کسی عدالت میں چلے جائیں کہ جی کہ یہ بات نہیں ہوئی، باجوہ صاحب بھی کہہ دیں میں نہیں کی تھی، تو شاید میتلا صاحب کے لیے یہ پرابلم ہو جائے گی۔ لیکن شاید میتلا صاحب کی اس حد تک بات درست ہے کہ ملاقات بھی ہوئی ہوگی اور ان میں سے کافی ساری گفتگو بھی ہوئی ہوگی، چونکہ مجھے کسی نے یہ بتایا ہے، انفارمیشن ہے کہ اس ملاقات میں شاید میتلا صاحب نے چونکہ وہ باضابطہ انٹرویو نہیں تھا، اس لیے وہ نوٹس بھی نہیں لیے انہوں نے۔ تو
وہ ایک گڑبڑ ہو سکتی ہے. بہرحال یہ باتیں ویسے نہیں کرنی چاہیے. جو اس طرح کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے اوپر جو 2 سال کی پابندی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ کسی کنٹروورسی کا حصہ نہ بنے. اب باجوہ صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اور جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یار کہ یہ آپ نے مجھے ایٹریبیوٹ نہیں کرنی, میرے کھاتے میں نہیں ڈالنی, میرے منہ میں نہیں ڈالنی باتیں. انفارمیشن وہ پاس کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اصل میں پیچھے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کچھ عمران خان صاحب سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون سے جو ہیں وہ فیض صاحب ڈرے ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب سے جو ہیں وہ اپنا باجوہ صاحب ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں کہ یار میں کیڑے بکھیڑے اچ پہ گیا, اس لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, فیض صاحب نے بھی کامران خان صاحب کو میسج کر کے کہا کہ جی کہ میں تو میجر جنرل تھا, میجر جنرل کیا کر سکتا ہے, آرمی چیف ہوتا بھائی سارا کچھ. تو بیسیکلی بات وہی ہے کہ جب چور آپس میں لڑتے ہیں تو چوری کا مال برآمد ہوتا ہے. تو فیض صاحب کو تو دونوں طرف سے بھی ڈرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے فیض صاحب کو دونوں طرف سے نہیں ڈرنا چاہیے, وہ نون لیگ سے ڈر رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے ان کو. باجوہ صاحب کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. نون لیگ کا بھی کوئی پتہ نہیں. تو بہرحال یہ صرف بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں جو بدعمالیاں کی ہوتی ہیں ان کی پھر آپ جسٹیفیکیشنیں دیتے پھرتے ہیں. یہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے, اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ پاکستان کی فوج آج بھگت رہی ہے, اور پاکستان کی فوج نے اس کو مزید بھگتنا ہے. لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کی فوج کے اندر ایک نظریاتی سی, ایک سیاسی, نظریاتی نہیں کہنا, سیاسی ایک جو رفٹ سی محسوس ہو رہی تھی نا لوگوں کو, وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنے ہتھیں اپنا سارا کچھ ادھر بھی ٹاٹتا, برباد کرتا. تو خان صاحب کے ہوتے ہوئے ان کو کسی نواز شریف کی, کسی زرداری کی, کسی مریم کی, کسی باجوے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. خان اپنے لیے, پٹھان اپنے لیے خود ہی کافی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.